بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 51 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا بھی میرا ٹاپک وہی ہے، یعنی غزوہ بدر الکبریٰ۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا اس کی کنٹینیونٹی میں انشاءاللہ تعالی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یوم الفرقان کا ذکر کروں گی، جو کہ حق و باطل کا ایک عظیم الشان مارکہ ہے۔ اور اس دن کیا پیش قدمی تھی، اس دن کیا پیش رفت تھی، کیا حالات و واقعات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے کس طریقے سے تائید و نصرت کا یقین دلایا گیا، مسلمانوں کے دلوں کو کس طرح مضبوطی اور ثبات عطا فرمایا گیا، دلوں پہ ان کے اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر کفار اور مشرکین کا کیا انجام ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ خوبصورت تبصرہ قرآن کریم کا بہترین کلام اللہ رب العالمین نے اس موقع پر نازل فرمایا، مستقل اس طرح آیات نازل ہوں جیسے کہ ایک رننگ کمنٹری چل رہی ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، انشاءاللہ اس ٹاپک میں ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے متعلق جو بھی ذیلی ٹاپکس ہوں گے ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے یہ سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری آنے والی تمام نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اسے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو زیادہ آخرت بنائے، اور جو بھی ہم سے کوتاہی ہو جائے، قصور ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو ہمیں، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، جہاں سے بات ختم کی تھی وہیں سے اسی کی کنٹینیوٹی میں بات کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے، پہنچ گئے تھے اپنے اپنے جو ان کا جو ٹارگیٹڈ ایریا تھا، وہاں انہوں نے اپنے اپنے پڑاؤ ڈال لیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک عظیم عسکری فوجی جن کی جنگی مہارت کی بنا پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک پیشکش رکھی، جناب حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرمایا، اور اپنا جو پڑاؤ تھا وہ آگے کے جو یعنی جو حوض تھے، یعنی جو چشمے تھے، ان کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر جب بدر میں اترا، تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جو جہاں پہ اسلامی لشکر نے قیام کیا تھا وہاں کی زمین تھوڑی بھربھری تھی اور نرم تھی، چلنے پھرنے سے ذرا دشواری ہو رہی تھی، ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات ایک بہت بڑا انعام عطا کیا، مسلمانوں کے دلوں کو قرار عطا کیا، مسلمانوں کو اللہ کے حضور جو ان کے دل ٹھہر گئے تھے اس پر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک بڑا ہی کرم فرمایا کہ باران رحمت کا نزول فرمایا۔ مشرکین کی جو پیش قدمی تھی اس میں رکاوٹ آ گئی، کیونکہ ان کی زمین وہاں پر کیچڑ جمع ہو گئی، اور پھسلن آ گئی، اور ان کی جو پیش قدمی میں رکاوٹ کا سبب بنی وہ بارش، اور مسلمانوں کے لیے بارش رحمت ربانی بن کر نازل ہوئی۔ مسلمانوں نے خوب اس میں اپنے میل کچیل، اپنے گرد و غبار کو صاف کیا، خوب نہائے، اور اللہ رب العالمین نے جو شیطان کی گندگی تھی، یعنی جو وسوسے تھے ان کے دلوں میں، جو بزدلی سی ایک آ رہی تھی کہ کہیں یہ زمین ناہموار ہے، نہ جانے کل ہم اس کے اوپر کس طرح قدم جمائیں گے اور کس طرح ہم اس کے اوپر اپنی پیش قدمی کریں گے، تو یہ ساری چیزیں کیونکہ بارش کی وجہ سے ریت جم گئی تھی اور زمین چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی، قیام وہاں پہ خوشگوار ہو گیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 11 میں اسی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، تم سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونگ سے پہلے بارش نازل کی، جس سے گرد و غبار کے بادل چھٹ گئے، زمین سخت ہو گئی، مومنوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھے اور انہیں ثابت قدمی نصیب ہوئی۔ یعنی رات ابھی بہت زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال سورج ڈھل چکا تھا اور مسلمان وہاں پر موجود تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے فرنٹ لائن کمانڈر ہیں، لہٰذا وہ نہ ہو کہ جو کفار ہیں ان کا سب سے بڑا ہدف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کوئی بھی ایسا نازک لمحہ آ جائے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی گزند پہنچائیں یا کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ اس خیال سے
سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست کا سامنا کرنا پڑے یا کوئی اور ہنگامی صورتحال پیش آئے تو ہم پہلے ہی سے اس کے لیے مستعد ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضب نہ پہنچنے پائے۔ لہٰذا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں، یعنی ایک اونچا سا ایک ٹیلے کے اوپر ایک جھونپڑی نما ایک جو ہے قیام کرنے کے لیے ایک ایسا مرکز تعمیر کر دیں، اور اس کے بعد ہم دشمن سے ٹکر لیں۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور فتح سے نوازا تو یہ وہ چیز ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں، اور اگر دوسری صورتحال پیش آ گئی تو آپ فوراً سوار ہو کر اپنی قوم کے ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت آپ کے پیچھے ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ آپ کی محبت سے سرشار ہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے، ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی تیار رکھیں گے۔ یہ فرما کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرضی بھی پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ان کی تعریف بھی فرمائی، ان کے لیے دعا خیر بھی فرمائی، اور پھر مسلمانوں نے میدان جنگ کے جو یوں کہہ لیجیے کہ جو شمال کی جانب، یعنی کہ اس کا جو ناردرن پارٹ تھا، وہاں ایک اونچے ٹیلے کے اوپر ایک چھپر تعمیر کر دیا جس سے پورا میدان جنگ اچھی طرح سے نظر آ رہا تھا۔ یہ جو چھپر تھا یہ مرکزی کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اسے العریش کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا نام ہے العریش، عین را یا شین۔ تو العریش کو مسلمانوں کے ایک مرکزی ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا، اور اس کی حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک حفاظتی دستہ بھی تعینات کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تجویز دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے من و ان قبول کر لینا، یہ دراصل اس میں ہمارے لیے بہت خاص ایک جنگی اسٹریٹجک لیسن ہے، بہت اہم سبق ہے کہ جو بھی آپ کا جو فرنٹ لائن کمانڈر ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسا اس کے لیے مرکز ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک ایسی سینٹرل یعنی کہ پوزیشن ہونی چاہیے، اس کے لیے سینٹرلی ایسا کوئی آپ کے پاس ایک ایریا ہونا چاہیے جہاں سے وہ پورا آپ کا جو وار زون ہو اس کو اچھی طرح سے آبزرو کر سکے، وہ میدان جنگ کا مشاہدہ کر لے۔ پھر یہ کہ اس کی جو قیادت ہے نا، یعنی جو سینٹرل جو آپ کا جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سیفٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کا خاص انتظام ہونا چاہیے، وہ بھی انہیں عطا کیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ وہ ہیڈ کوارٹر اگر محفوظ رہے گا، وہیں سے ساری کمانڈز آئیں گی، وہیں سے سارے آرڈرز ملیں گے، وہیں پر آپ کا جنرل موجود ہے، وہ جو آپ کا جو فرنٹ لائن سولجر ہے، آپ کا واریر، آپ کا کمانڈر ان چیف وہیں موجود ہے، تو اس کی حفاظت آپ کے لیے بہت اہم ایک یعنی آپ کا اہم تقاضا ہے وقت کا، تو وہ بہت ضروری ہے، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جو ہر ممکنہ خطرہ ہو اس سے اسے تحفظ فراہم کرنا چاہیے، اس کی جان کی خصوصی طور پر حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عسکری جو جنگی مہارت تھی ان کی، اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ پیشکش پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی مسلمان بالکل بھی کسی بھی قسم کی خوف کی حالت میں نہیں تھے، بالکل اپنے ہوش حواس میں تھے، بالکل اپنے پلانز کو اور اپنی اسٹریٹجیز کو بہت اچھی طرح سے آرگنائز کر رہے تھے، بالکل ویل ٹو ڈو انداز میں اپنا سارا ان کا جو کچھ بھی تھا وہ اپنا انہوں نے پلان کیا تھا، اور پلان کر کے وہ میدان جنگ کے لیے تیار تھے۔ دیکھیں، جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے نا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جانا اور اس پہ ثابت قدم رہنا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل یعنی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر یکجا کر لینا، یکسوئی کے ساتھ ثابت قدم رہنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کے اوپر یہ فضائے بدر پیدا ہوئی ہے، مسلمان جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمان کسی ارادے سے نہیں نکلے تھے، حرب و ضرب کے آلات لے کے نہیں نکلے تھے، یعنی بہت سی تلواریں، زرہیں، گھوڑے اور بہت سارے اونٹ اور بہت سارا جنگی سامان لے کر نہیں نکلے تھے، وہ تو کسی اور ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئے تھے، اور اچانک فضا پیدا ہو گئی، ایک جنگی ماحول پیدا ہو گیا، اس میں مسلمانوں کا جو سلوک تھا اور جو ان کا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی بے انتہا یوں کہہ لیجیے کہ یقین کی ایک
بالکل جو آخری حد تھی، آخری حد تک جا کے جو ان کا یقین تھا، ان کا محکم ایمان، ان کی ثابت قدمی، ان کی جنگی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی اسٹریٹجیز بنانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آج کے مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وقت کو دھکا لگا لگا کے کہ چلو یار یہ بلا تو ٹلی، تھوڑا سا اور وقت کو دھکا لگا دو، چلو یار یہ بلا تو ٹلی، وقت کو اور دھکا لگا دو۔ آپ نے ایسے اٹامک ویپنز کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے نیوکلیر پاور بن کے کون سا بہت بڑا آپ نے کارنامہ کرنا ہے؟ اگر آپ نے فضائے بدر پیدا ہو تب بھی آپ اللہ کے اوپر یقین نہ کریں، یہ فضا پیدا کرنی پڑتی ہے۔ فرشتے یوں ہی نہیں آتے مدد کرنے۔ یہ جو مدد آئی تھی نا، نزول ملائکہ جو ہوا تھا، آج انشاءاللہ اس ٹاپک میں ہم اس چیز کو بھی کور کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، یہ یوں ہی نہیں ہوئی تھی، یہ فضا پیدا کی گئی تھی۔ اللہ پہ اس آخری درجے تک جا کر یقین کیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اس حد تک اپنے اوپر واجب الاطاعت کر لیا گیا تھا کہ اب تو ملائکہ نے آنا ہی آنا تھا۔ جب آپ کی اپنی ہی جو نیت ہو وہ کھوٹی ہو، اور آپ اندر سے خوف زدہ ہوں، آپ اندر سے پلیت ارادے رکھتے ہوں، اور آپ کے اندر بزدلی ہو، اللہ پر ایمان آپ کا اس لیول تک ہو ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذوق و شوق ہو ہی نہیں، تو پھر آپ اپنے اٹامک پاور ہونے کو اپنے لیے حجت نہیں بنا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی فرشتہ، کوئی ملائکہ آسمان سے نہیں آئیں گے، کوئی اللہ کی کہتے ہیں نا نصرت ربانی، وہ نہیں آتی جب تک کہ فضائے بدر پیدا نہ ہو جائے۔ فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اس طرف جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو مشرکوں کا جو کفار کا جو پورا ایک لشکر تھا، میں نے آپ لوگوں کو جیسے کہ بتایا، وہ ایک میدان کارساز کے جو ٹیلا تھا، اقنقل نام تھا اس ٹیلے کا، اس کے پیچھے تھا۔ تو ان لوگوں کے سامنے ظاہر سی بات ہے انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر اسلام اور فرزندان اسلام جو ہیں وہ تیاری کے ساتھ نہیں آئے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر ایک غیظ و غضب تھا کفار کے اندر، اور وہ یہ جانتے تھے، ان کو یہ خیال تھا کہ ہم آج ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم انہیں جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکیں گے، اور ہم ان کو جو ہے کسی بھی قیمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کے دماغوں کے اندر نہ جانے کس قسم کا ایک فطور تھا جو کہ ان کو تنگ بھی کر رہا تھا، اور یہ بڑے فخر سے، بڑے تکبر سے جو ہے یہ چلا بھی رہے تھے۔ اور ان میں جو سب سے زیادہ غرور اور تکبر تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ کس کو تھا، وہ یقیناً اس کو ابو جہل کو تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اسلامی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا جاسوس بنا کر، اور گھوڑے پر سوار کر کے لشکرگاہ کی طرف بھیجا جہاں پہ مسلمان تھے۔ اس نے واپس جا کر اطلاع دی کہ اسلامی لشکر میں صرف 300 سے کچھ زیادہ یا کم افراد ہیں، اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ بچے میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں، تو سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر بن ابی وقاص، وہ بالکل 16 سال کی عمر میں ہی اس میدان میں موجود تھے، اور انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا تھا، سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کی بھی عمر ظاہر دیکھ لی تھی انہوں نے، اور پھر بیچ میں بہت سارے ایسے بزرگ صحابی بھی موجود تھے انہیں بھی دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ کہیں ان کی کوئی اور کمین گاہ یا ان کا کوئی اور کمک تو نہیں ہے جو جھڑپ کے لیے ان کی مدد کرے گا، یعنی ان کا کوئی اور اسکاٹ تو نہیں ہے جو ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ وہ یہ کہہ کر وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ چنانچہ اس نے واپس آ کر بتایا کہ نہیں، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر عمیر نے نا ایک ماہر فوجی کی طرح مکہ کے لیڈرز کو کچھ مشورہ دیا، اور بہت صحیح مشورہ دیا اس نے۔ ایکچولی اس نے جو آبزرو کیا، اس نے جا کر بتایا کہ میں فرزندان اسلام کے اوصاف و مکارم دیکھ کر آیا ہوں، اور میں یہ بتاتا ہوں کہ قریش کے لوگوں سن لو، میں نے وہ بلائیں دیکھی ہیں جو موت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یثربی اونٹ اپنے اوپر یقینی اور دائمی موت لادے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ملجا و ماوا اور مکمل دفاع خود ان کی تلواریں ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کے بغیر نہیں مرے گا۔ اگر انہوں نے تمہارے چیدہ چیدہ سرداروں کو مارا اور مار گرایا تو بھلا ان کے بعد ہمارا زندہ رہنا کس کام کا؟ ان کے بعد جینے کا مزہ ہی نہیں رہے گا، اس لیے ذرا پھر سوچ لو اور اچھی طرح سوچ بچار کر لو۔ اب یہ مشورہ دینے کے بعد عمیر تو اپنے کام سے فارغ ہو گئے، یعنی جو ان کا جو جاسوس تھا۔ کفار نے کیا کیا کہ بدر کے پاس نا اپنا ایک دوسرا جاسوس بھی بھیجا، اور یہ کہا کہ کیونکہ ان کی اپنی صفوں کے اندر جو ہے نا وہ عمیر کی بات سن کر کچھ دراڑ سی آ گئی تھی، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں، عمیر کی بات کے اوپر ہم مطلب رہیں،
اپنے پلان کے اوپر اسٹک رہیں یا ہم کیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ عمیر بن وہب کے بعد کفار نے ابو سلمہ جشمی کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا. اس نے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مدنی لشکر کا چکر کاٹا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے ان کے پاس بالکل کوئی قوت کوئی طاقت نہیں دیکھی، نہ ان کے پاس اسلحے کے انبار ہیں، نہ گھوڑ سواروں کے دستے، مگر ہاں میں نے ایک ایسی قوم ضرور دیکھی ہے جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہیں رکھتی، ایسی قوم جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے. ان کے پاس ان کی تلواروں کے سوا کوئی قوت اور کوئی جائے پناہ نہیں، ان کی آنکھیں نیلگوں ہیں جیسے چمڑی کی ڈھال کے نیچے کنکریاں رکھی ہوں. میں نے تمہیں اپنی رائے سے آگاہ کر دیا، اب جیسے تم مناسب سمجھو اسی طرح کرو. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مکہ سے نکل جانے اور بچ جانے کی وجہ سے اس کا تو سینہ غصے سے پھٹا جا رہا تھا. اس نے دونوں فوجوں کے ٹکراؤ کو بڑا سنہری موقع خیال کیا. اس نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ہم مسلمان اور کفار آپس میں طاقتوں میں بہت واضح فرق ہے، لہٰذا ہم یہ معرکہ کر کے ہی رہیں گے اور یہ حملہ کر کے ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے. یہ کچھ بھی کر لیں، ان کا کوئی کام ان کی کوئی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم انہیں ناکام کریں گے. اور قریش جنگ سے بچنے کے لیے کوئی راہ نکالیں، مارکا تو ہو کر آئے گا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے. اس نے تو اپنا جو سیاسی سینہ تھا اس نے تو اپنا سارا بوجھ نکال دیا. جو مکی لشکر تھا نا اس میں بھی ایکچولی کیا ہوا کہ نا تھوڑی سی دراڑ آ گئی. یعنی کچھ لوگ جو تھے وہ اس بات سے خوفزدہ ہو گئے کہ ہمیں کرنا چاہیے، پیش رفت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس بات کے اوپر اڑے رہے، خاص طور پہ ابو جہل اڑا رہا. یعنی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب جب یہ ساری بات آ کے بتائی عمیر بن وہب نے اور ابو سلمہ جشمی نے اپنے تجزیے بتائے نا، تو جھگڑا یوں شروع ہوا کہ لشکر قریش نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں جنگ کے بغیر ہی واپس مکہ چلے جانا چاہیے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اس مطالبے کی تائید حاصل کرنے کے لیے نا مکی فوجی کے جو سالاروں کے درمیان یعنی الگ الگ کیمپس بنے ہوئے تھے، تو ان کے درمیان نا مکی سالاروں کے درمیان بھاگ دوڑ شروع کر دی، دوڑ دھوپ شروع کر دی کہ میں کسی طریقے سے جو ہے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ حکیم بن حزام جو یہ تھوڑے سے وائس بھی تھے، یہ پہلے بھی بہت سارے معاملات میں ہم نے ان کو پڑھا ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ معاملہ فہمی کیا کرتے تھے، جس میں سے ایک معاملہ فہمی انہوں نے اس وقت بھی کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ شیب ابی طالب کا دور تھا اور کھانا پہنچانا تھا، اس وقت بھی انہوں نے دوڑ دھوپ کی تھی. پھر اس کے علاوہ جب معاہدہ ہوا تھا اور اس کو دیمک نے چاک کر دیا تھا، تو وہ جو ٹریٹی تھی وہ بھی جب ختم ہو گئی تھی، اس وقت بھی حکیم بن حزام نے اپنا رول پلے کیا تھا. تو یہ ہمیشہ سے وائس تو تھے، ان کے دل کے اندر کہیں نہ کوئی ان کے اندر ایک ایک جو انسان کا اندر ہوتا ہے، جو انر سیلف ہوتی ہے، انسان کا نفس ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ انسان کی جو ضمیر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، انسان فطرت سلیم پر ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو وزڈم بھی عطا فرماتے ہیں. ان کے اندر وزڈم تھی اور ان کو اسی وزڈم کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے عقل کا استعمال کیا، انہوں نے اپنی سلیم الفطرت ہونے کا اعلیٰ ثبوت عطا کیا، اللہ نے ان کو ایمان بھی دیا. اس وقت یہ البتہ مسلمان نہیں تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بدر کے دن میں مشرکوں کی صفوں میں تھا. ہم مکہ سے آئے، اس کنارے پر پڑاؤ ڈالا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا. میں عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اے ابو الولید، تم قریش کے بڑے سردار ہو، تمہاری بات تسلیم کی جاتی ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم ایسا کام کر گزرو جس سے زندگی بھر تمہارا ذکر خیر جاری رہے؟ عتبہ نے پوچھا وہ کون سا کام ہے؟ میں نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عامر بن حضرمی کا قصاص لینا چاہتے ہو کیونکہ وہ تمہارا حلیف تھا. یوں کرو تم اس کی دیت میرے ذمے یعنی اپنے ذمے لے لو اور لوگوں کو واپس لے جاؤ. عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، میری طرف سے اس کی ضمانت لے لو، میں اس کی دیت کا ذمہ دار ہوں. اب تم حنزلیہ کے بیٹے یعنی ابو جہل کے پاس جاؤ. حنزلیہ نا ابو جہل کی ماں کا نام تھا، تو یہ اس نام سے بھی پکارا کرتے تھے کہ اب تم حنزلیہ کے بچے کے پاس جاؤ. میں ابو جہل کے پاس گیا، یعنی حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم اپنے چچیرے بھائی کے خون سے دستبردار ہو کر لوگوں کو واپس کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اس وقت ابو جہل کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے. ابو جہل کہنے لگا میں بنو عبد الشمس اور بنو مخزوم سے اپنا معاہدہ توڑتا ہوں. میں نے اس سے دوبارہ کہا میں تیرے لیے عتبہ بن ربیعہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، کیا تو اپنے چچیرے بھائی کے خون سے دستبردار ہو کر لوگوں کو لوٹا نہیں سکتا؟ وہ بولا کیا تیرے سوا اسے کوئی سفیر نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی اور کا سفیر بننا بھی نہیں چاہتا. پھر میں جلدی سے عتبہ کی طرف سے واپس چلا گیا تاکہ مجھے اس معاملے کی باقی خبریں بھی مل جائیں. اب عتبہ نے لوگوں کا اعتماد میں لینے کے لیے کوشش کی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے انتہائی جامع الفاظ میں یہ تقریر کی کہ اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم آخر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کر کے کیا کرو گے؟ اللہ کی قسم اگر
تم نے انہیں مار دیا تو ہمیشہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ناگوار نظر سے دیکھے گا، کیونکہ اس نے اس کے امزاد یعنی چچا زاد، ماموزاد یا اس کے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ جاؤ واپس چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر عربوں کو چھوڑ دو، اگر انہوں نے اسے مار دیا تو یہ وہی چیز ہوگی جو خود تمہاری بھی خواہش ہے، اور اگر کوئی دوسری بات ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر غالب آ گئے تو وہ تمہیں اس بات یعنی اس حالت میں پائیں گے کہ جو سلوک تم نے ان کے ساتھ کرنا چاہا تھا وہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ عتبہ نے اپنے لوگوں سے کہا، لوگ کسی حد تک اس کی طرف راضی ہو گئے، لیکن پھر کیا کیا کہ یہ جو ابو جہل ہے نا، جب اس تک یہ عتبہ کا پیغام پہنچا تو اس نے عتبہ کی مصالحانہ دعوت کو سمجھے بغیر ہی غصے سے بھڑکنا شروع کر دیا، اور اس نے عتبہ پر بزدلی کا الزام لگا دیا، اس پر بزدلی کا اتہام لگا کے کہ یہ تو یعنی تہمت لگائی کہ یہ تو بزدل آدمی ہے، اس کی تدبیر سے تو وہ اپنے بیٹے کو قتل ہونے سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ عتبہ جو ہے نا، عتبہ کا ایک بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں بہت پہلے ہی شامل ہو گئے تھے، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے ہی یعنی اول الاسلام میں ہی شامل ہیں، اسی دستے میں شامل ہو گئے تھے، اور یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ بھی ہجرت کر آئے تھے۔ تو ابو جہل نے نا عتبہ کے اوپر بزدلی کا الزام لگا اور یہ کہا کہ تم اس لیے تدبیر کرو کیونکہ تم اپنے بیٹے کو قتل ہونے سے بچانا چاہتے ہو، جو مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہے۔ پھر وہ بولا کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج گیا ہے، نہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا صرف اس لیے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں کو پورا اونٹ نگل جانے والے سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں اس سے ڈراتا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام تھے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ عتبہ کے صاحبزادے تھے، مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ تو ابو جہل یہ باتیں بنا بنا کر اور نہایت غصے میں دیوانہ ہو رہا تھا، پاگل ہو رہا تھا، حد سے بڑی ہوئی باتیں کر رہا تھا، اور عجیب انداز میں نا یعنی اپنی تلوار سونت کے اور گھوڑے کی پشت پر مار رہا تھا اور لوگوں کو تہش دلا رہا تھا، اور بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ تو بری فال ہے، اگر ہم یہ کام عتبہ کی بات کو سن لیں گے، کیونکہ عتبہ بھی سردار تھا بنو عبد شمس کا، اس کا بھی وہاں پہ مکہ میں ایک اثر و رسوخ تھا، تو لوگ اس کی بات کو سن رہے تھے۔ ابو جہل یہ چیز نہیں چاہ رہا تھا، اس کو یہ بات بہت بری لگ رہی تھی، ابو جہل جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھڑکا رہا تھا، تو عتبہ کو یہ چیز بہت بری لگی۔ ابو جہل کے متعلق اس نے بہت ناروا الفاظ بھی استعمال کیے، ابو جہل کو گالیاں بھی بکیں کہ اس بزدل کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں ڈرپوک ہوں، اس کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون بزدل ہے اور کس نے اپنی قوم کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا ہے، میں نے یا اس نے۔ تو مطلب نا وہ اس قسم کی عتبہ جو تھا وہ ڈبل مائنڈڈ بھی ہو رہا تھا، اور وہ تھوڑی معاملہ فہمی بھی چاہ رہا تھا، لیکن ابو جہل یہ سب کچھ نہیں چاہ رہا تھا۔ بہرحال بات یہاں آ کے ختم ہوئی کہ ابو جہل نے یہ کیا کہ اس نے جو جنگ کے بغیر واپس چلے جانے والے جو خواہش مند لیڈرز تھے نا، ان سب کو اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا کہ خوف لاحق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا مطالبہ زور سے کریں گے، اور ہم ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم اس مقصد کو جو ہے پورا کریں گے، ہم ابن حضرمی کو جو ہے ہم اس کا جو دیت ہے ہم ضرور لیں گے۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حضرت سریہ ہوا تھا عبداللہ بن جحش کا، اس میں ایک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا عمر بن حضرمی کے بھائی کو قتل کر دیا، یعنی عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ وہ سریہ ہوا تھا اور رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا تھا، وہ پورا قصہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ بات استعمال کرنا چاہ رہا تھا، یہ اس موقع کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہا تھا، اس بات کو حجت بنا کے ابو جہل چاہ رہا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے جو حضرمی قبیلہ ہے نا ان کو میں یہاں سے ہٹنے نہ دوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ عامر بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو خوب اس نے بھڑکا دیا اور اس کو اتنا سرکش کر دیا کہ وہ اپنے اس ناپاک منصوبے کے اوپر ڈٹ گیا، اور شیطان نے بھی اس کے دل میں ظاہر سی بات ہے ایک برا خیال ڈال دیا، اس کے نتھوں میں پھونک مار دی، اور اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا کہ واہ امرا واہ امرا، یعنی ہائے امر ہائے امر، اور اس پر جو قوم تھی نا وہ غضبناک ہو گئی، پوری قوم کو جو ہے یہ معاملہ سنگین لگا اور ان کا ارادہ جنگ جو تھا وہ پکا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم تو بدلہ لیں گے، ہم تو بدلہ لینے آئے، ہمیں تو بدلہ لینا ہے، یعنی آگ اس نے ایسی شعلے بھڑکایا ابو جہل نے، ایسا اس نے آگ بھڑکائی ان سب کے دلوں کے اندر، اور ان کو اتنا آتش غضب سے ان کو لال پیلا کر دیا کہ پھر عتبہ نے جو سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی نا وہ بالکل رائیگاں ہو گئی، سب پر ہوش کے بجائے جوش غالب آ گیا، اور اس طرح وہ لڑے بغیر چلے جانے کا معاہدہ بالکل ہی انہوں نے اگنور کر دیا۔ ادھر
یعنی یہ لوگ اپنے اپنے دھیان بالکل تیار ہو گئے تھے ادھر. اب میں آپ لوگوں کو مسلمانوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ مسلمانوں کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مرکز قیادت تعمیر ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی. پھر میدان جنگ کی طرف آپ تشریف لے گئے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک سے اشارہ آپ فرماتے جاتے تھے کہ یہ جگہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ اور یہ کل فلاں کا مقتل ہے انشاءاللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج کا مرال بلند کر رہے تھے, ان کی ذہن سازی کر رہے تھے اور ان کے جوش و خروش میں اضافہ کرنے کے لیے مشرکین کے سرداروں کی مارے جانے کی جو پیشگی خوشخبریاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنا رہے تھے. پھر مزید اطمینان کے لیے ان کے قتل گاہوں کی نشاندہی بھی فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر ایک رات پہلے ہمارے سامنے اہل بدر کی قتل گاہوں کی نشاندہی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ, یعنی انشاءاللہ کل یہ جگہ فلاں شخص کی اور یہ فلاں آدمی کی قتل گاہ ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قتل گاہوں کی جو نشاندہی فرمائی تھی اس سے کوئی بھی آگے یا پیچھے نہیں مرا, سب کے سب ٹھیک اسی جگہ مارے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی بتا دی تھی. یعنی مشرکین کے مقتل کی نشاندہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس پوری رات گزاری. مسلمانوں نے بھی سکون و اطمینان کے ساتھ رات گزاری. ان کے دل توکل علی اللہ سے سرشار تھے, انہوں نے راحت و سکون سے یعنی اپنا کام کیا. انہیں کامل یقین تھا کہ صبح اپنی آنکھوں سے وہ رب کی بشارتیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے لڑائی سے پہلے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی اور بارش بھی نازل فرما دی. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انفال آیت نمبر 11 میں, یاد کرو جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر اونگ طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے, تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے, تمہارے دل مضبوط بنا دے اور تمہارا قدم یعنی تمہارے قدم جما دے. سبحان اللہ العظیم. یہ جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی رات تھی. رمضان کا ویسے مبارک مہینہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مسلمان نہایت پرعزم تھے, پرجوش تھے. اللہ رب العالمین نے ان پر اونگ طاری کر دی. حالانکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر کے ان کے دلوں کو تقویت بخشی. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت اطمینان پیدا فرما دیا. ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حشاش بشاش ایک فرحت پیدا فرما دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بدر کی رات ہم سب سوئے ہوئے تھے, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نہایت گریوزاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اسی حالت میں صبح ہو گئی. اس رات اونگ طاری ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلی صبح پیش آنے والے مارکے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خوب تازہ دم ہو گئے. سبحان اللہ العظیم. اور یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر القرطبی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی رات خواب میں مشرکین کو کم مقدار میں بھی دیکھا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ طاری فرمائی اور ان کو ایک خواب بھی دکھایا. اور آپ کو پتہ ہے نبی کا خواب وہی ہی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خواب سنایا تو سب نے اپنے یعنی اس خواب کو نیک شگون خیال کیا. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خواب سنایا تو اس سے انہیں حوصلہ اور ثابت قدمی نصیب ہوئی. اللہ رب العالمین نے اسے سورہ انفال آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار بیٹھتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے, لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا, بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو خواب میں کثیر تعداد میں دیکھتے تو یہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گھبرا جاتے, ہمت ہار بیٹھتے, سستی دکھاتے یا یہ بحث شروع ہو جاتی کہ لڑائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بہرحال وہ جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنایا تو یہ خواب بلا شبہ ان کے لیے ثابت قدمی, بہادری اور دشمن کے خلاف جرأت مندی کا سبب بنا. جب لڑائی کا وقت آیا تو دونوں ہی گروہوں نے ایک دوسرے کو قلیل تعداد میں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کو ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 44 سورہ انفال میں
اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور ان کی نظروں میں تمہیں کم دکھایا، تاکہ اللہ وہ کام کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل ایمان کو جنگ کے وقت کفار کی تعداد کم نظر آئی۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک اللہ کی تکوینی حکمت تھی، جس سے ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حقیقت بن کر سامنے آیا، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یقین محکم ہوا اور انہوں نے جان ساری سے قدم آگے بڑھائے اور ثابت قدم رہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن کافر ہمیں اتنی تھوڑی تعداد میں نظر آئے کہ اپنے ساتھ کھڑے آدمی سے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا کافروں کی تعداد 70 ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، 100 کی تعداد میں ہوں گے۔ حتیٰ کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر پوچھا بتاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اس نے بتایا ہماری تعداد 1000 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 44 میں، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ اور وہ تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھاتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نا کفار میں سے بھی ایک نے کہا کہ مسلمان یہ تو بس اونٹنی کا ایک نوالا ہی ہے، مسلمان بھی انہیں تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے مشرکین کی تعداد کم ظاہر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کے دلوں سے مشرکین کا خوف نکل گیا اور وہ ان کے خلاف لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ مشرکین کے لیے اہل ایمان کی تعداد کم ظاہر کرنے میں اللہ رب العالمین کی خاص حکمت تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں کو قلیل تعداد میں دیکھیں گے نا تو وہ بے خوف ہو جائیں گے اور ان کے خلاف پیش قدمی کریں گے، نتیجتاً وہ قدرے بے احتیاط ہو جائیں گے۔ انہیں لگے گا کہ بھئی مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی وہ جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا کہ ایک کفار نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ تو بس اونٹنی کا ایک نوالا ہی ہیں، یعنی اتنے تھوڑے سے ہیں، اتنی قلیل ہے ان کی تعداد۔ تو وہ بہت یعنی ان کو مسلمانوں کو انڈرمائن کر رہے تھے اور خود نہایت اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے۔ لیکن جب حقیقت ان کے سامنے کھلی، جب وہ آمنے سامنے آئے تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ اب وہ ہکا بکا ہوئے اور ان کے دلوں میں اللہ نے ڈر پیدا کر دیا، خوف پیدا کر دیا۔ ان کا جو اندازہ تھا وہ غلط ثابت ہوا، لہٰذا جو ان کا غرور تکبر تھا وہ خاک میں ملا اور مسلمان اللہ کی نصرت سے سرفراز ہوئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف جب آمنے سامنے کیا اور ایک دوسرے کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر ایک کو دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی رغبت پیدا ہو جائے۔ تھوڑی تعداد میں دکھانے کا یہ عمل اس وقت تک کے لیے تھا جب تک دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، لیکن پھر جب گھمسان کا رن پڑا اور بہت زیادہ یعنی سنگین ہو گیا معاملہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی 1000 فرشتوں کی کمک کے ساتھ مدد فرمائی۔ تو کافروں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ مومنوں کی تعداد اس سے دگنی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 13 میں کہ یقیناً تمہارے لیے 2 گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصیرت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے آئی مدد بھی آئی، نصرت بھی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط حکمت عملی عطا فرمائی، مضبوط قیادت نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی تھی نا، وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن نا دشمن کے خلاف ایسے خوبصورت حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا، ایسا طریقہ اختیار فرمایا جو اس سے پہلے عرب میں متعارف ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا اسلوب اپنایا، یعنی صف بندی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کریم میں نا سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 4 میں اس اسلوب کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھے لڑائی کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں، یعنی یونٹی، یونائٹڈ ہو کر ایک ڈسپلن کے ساتھ آرگنائزڈ وے میں جو لڑتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ نماز میں بھی ہمیں ڈسپلن سکھایا گیا ہے، نماز میں بھی ہم کتنے آرگنائزڈ ہوتے ہیں نا، جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے ویل آرگنائزڈ وے میں، کتنے مینرز کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ ہم لوگ صفیں بنا کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، صف در صف کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو دیکھنے والے کے اوپر ایک تو یونٹی کا ایک جاتا ہے، امپریشن جاتا ہے، دوسرا ہماری اجتماعیت کا اظہار ہے اس کے اندر۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پورا لشکر نماز کی طرح صف بندی کرے۔ صفوں کی کثرت یا قلت لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد پر منحصر ہے۔ پہلی صف میں جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی تھی نا، اس میں پہلی صف میں نیزہ بازوں کو کھڑا کیا جو نیزہ لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور جو گھوڑ سواروں کے حملوں کو روک سکتے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں کھڑا کیا۔ باقی صفوں میں تیر اندازوں کو کھڑا کیا جو حملہ آوروں کو دور سے روک رہے تھے تاکہ ان کے حملے سے صفوں میں انتشار پیدا نہ ہو سکے۔ دشمن غزوہ بدر میں اس اسلوب صف بندی کو دیکھ کر نا مسلمانوں کے اعلیٰ عسکری نظام اور بہترین تربیت کی وجہ سے ذرا ہیبت زدہ بھی ہو گئے تھے، ان کے اوپر ہیبت طاری ہوئی تھی۔ اس اسلوب کو اپنانے سے لشکر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کمانڈر ان چیف کے پاس ریزرو فوجی دستے موجود رہتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑی اسٹریٹجی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ آگے کی صف، پیچھے کی صف، اس کے بعد پیچھے ریزرو فوجی دستے موجود ہوتے ہیں جو پلٹ کر حملہ کرنے والوں اور گھات لگا کر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک اسٹریٹجی تھی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروائی۔ یہ دستے دشمن کے پیادوں اور شہ سواروں کی طرف سے لشکر کے مختلف اطراف میں پیش آنے والے جتنے بھی ممکنہ خطرات تھے نا ان سے نمٹنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ یہ طریقہ کار جنگ بدر میں پہلی مرتبہ اپنایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کر اسلامی تربیت گاہ کی بدولت اسے متعارف کروایا، اور طریقہ جنگ کو آج بھی، یعنی جب بھی کبھی کہیں پر بھی جنگ ہو یا مسلمان جب بھی ان اسٹریٹجیز کے ساتھ آگے بڑھیں تو آج بھی اس کو بہت اہمیت حاصل ہے اور امتیازی حیثیت حاصل کر چکی ہے یہ اسٹریٹجی کہ صف بنا کے لڑو۔ مسلمانوں نے جب جب جنگی حکمت عملی اپنائی ہے اس اسلوب کو ضرور اپنایا ہے، سبحان اللہ العظیم، کیونکہ اس کے بغیر نا صفوں کو منظم نہیں کیا جا سکتا۔ طریقہ جنگ یہی ہوتا ہے کہ صفیں آپ کی مرتب رہیں، منظم رہیں، اور ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ تصادم جب شروع ہو جائے تو پھر اس اسلوب میں تصادم نہ آئے۔ زیادہ مؤثر یہی ہوتا ہے کہ دشمن کے دلوں پہ روب رہے اور بالکل ایک لمبی اور مضبوط دیوار یا قلعے کی مانند ہو جائے مسلمان، جنہیں توڑنا آلموسٹ امپاسبل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تو یہ اسلوب تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حسین انداز میں متعارف کروایا جنگ بدر میں پہلی مرتبہ۔ پھر یہ کہ تنظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی، گروہ جو مہاجرین کا جو گروہ بنایا اس کو ایک طرف کیا، دوسرا گروہ جو تھا وہ انصار کا بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرف کیا۔ مہاجرین کا جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انصار کا پرچم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور جنرل کمان کا جو علم تھا جس کا رنگ سفید تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ پھر میمنہ یعنی لشکر کے دائیں پہلو، میمنہ یعنی کہ یمین کہتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ کو، ٹھیک ہے، یمین یعنی رائٹ ہینڈ، تو میمنہ اسی سے ہے۔ میمنہ یعنی لشکر کا جو دائیں پہلو والا جو کمان تھی وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی، اور میسرہ یعنی لشکر کے بائیں پہلو، یعنی یہ جو سائڈ تھی یا لیفٹ سائڈ تھی تو اس کی جو کمان تھی وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جنرل مقرر کیا گیا، اس کا کمانڈر مقرر کیا گیا، اور ساقہ یعنی لشکر کے پچھلے حصے کی کمان، پیچھے کا جو بیک سائڈ کے جو ریزرو فوجی دستے تھے ان کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس کی کمان، اور سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی، یعنی کہ جو فرنٹ لائن واریر تھے، فرنٹ لائن سولجر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تھے۔ لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد پر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام جو معاملہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں پر نا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہوا کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم فرما رہے تھے نا تو حضرت سعد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو بہت خوبصورت ہے اور دل بہت اس سے نا میلٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن صف بندی فرما رہے تھے تاکہ صفیں سیدھی رہیں اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل مضبوط قلعہ دکھائی دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا بغیر پر کے ایک تیر تھا جس کے اوپر پر نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی نا صفیں اس سے سیدھی فرما رہے تھے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عدی بن نجار یعنی کہ انصار کے ایک حلیف تھے، ان کا نام تھا سعد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سے گزرے، وہ صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، آپ نے تیر ان کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا کہ اس قویہ سعد کے سعد برابر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے قصاص دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حق کبھی نہیں رکھا، آپ نے سب کا حق ادا کرنا اپنے اوپر فرض جانا، واجب جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹایا، فرمایا لو سعد بدلہ لے لو۔ سعد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے یعنی بطن مبارک سے جو پیٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے چمٹ گئے اور جس میں اتھر کو بوسہ دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ما حملک علی ھذا یا سواد، سواد تمہیں اس ادا پر کس چیز نے اکسایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات و واقعات آپ کے سامنے نہ جانے کیا ہو، بس میں یہ چاہتا تھا کہ زندگی کے آخری لمحات میں میرا بدن آپ کے جسم اطہر کے ساتھ چھو جائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سعد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے اسلام کے نظام عدل کا دیکھیں ہمیں شاندار ایک نمونہ ملا کہ جنگ کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام عدل میں اور انصاف میں کسی قسم کا یعنی بلا تفریق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کی بحالی کو اپنے لیے من و ان واجب واجب الادا سمجھ رہے ہیں کہ مجھے یہ ادا کرنا ہے، یہ واجب الادا ہے میرے لیے، اس نظام کو میں نے کسی بھی طریقے سے یہاں سے وہاں نہیں ہونے دینا۔ یعنی قصاص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے اوپر بھی آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بھی اس قصاص کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ و عظیم شخصیت۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انتہائی کوشش یعنی ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کوشش کی کہ ان کی تربیت ایسی نہج پر پہنچا دیں کہ وہ بلند و بالا اور مضبوط چٹانوں کی طرح ٹھوس ارادے کے حامل بن جائیں، ان کے دل بہادری سے لبریز ہو جائیں، دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کے یقین سے وہ لوگ سرشار ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترغیب فرما رہے تھے، انہیں ترہیب کا اصول بتا رہے تھے اور اپنا بھی رہے تھے اس اصول کو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثابت قدم تھے، اور انہیں اجر کی اور غنیمت کی جب نوید سنائی دی تو انہیں اور بھی حوصلہ ملا۔ پھر پیٹ پھیر کے جانے والوں اور لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگ جانے والوں کے برے انجام کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراوا دے رہے تھے، انہیں ڈرا رہے تھے کہ بہت برا انجام ہے جو لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں اور جو بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں میدان جنگ سے بھاگ جانے والوں کے خلاف۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی کئی ساری جو ہیں آیات اتری ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ رب العالمین کے جو ارشادات ہیں ان کے مطابق لشکر اسلام کے سامنے نصرت الہی کے حصول کے اسباب و ذرائع بیان فرما رہے تھے، تاکہ انہیں اختیار کیا جا سکے، اور شکست کے جو اسباب ہیں ان سے ڈرا رہے تھے کہ یہ ہم ان رستوں پہ ہم نے نہیں جانا ہے جن سے ہمیں شکست ملے، ہمیں مکمل طور پر ان سے اجتناب کرنا ہے اور اپنی طبیعتوں کے اندر اللہ کے اوپر پورا یقین رکھنا ہے وغیرہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت اور ترغیب فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جہاد پر ابھارتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال آیت نمبر 65 میں کہ اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ظاہر ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی بھی ایک آیت ہے آیت نمبر 84، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا نا کہ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں، امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی نہایت شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن لشکر میں تشریف لائے، اہل لشکر کو جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج کے دن جو شخص جم کر ثواب کی امید رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے پیچھے نہ ہٹتے ہوئے لڑے اور شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ تھے ان کا مورال بہت ہائی کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے مومن بندوں کو جنگ کے آداب اور دشمنوں کے سامنے مقابلے کے وقت بہادری کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، جو کہ اللہ پاک نے سورہ انفال آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے ملو یعنی تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آداب جہاد اس طرح سکھائے تھے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں بھی ہے یہ حدیث اور صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، لوگوں دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب تمہارا دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جماعتوں کو شکست دینے والے، ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دیکھیں جب بھی جہاد ہونا
دشمنوں کے خلاف، تو مسلمان کیا کریں؟ ثابت قدم رہیں، مبارزت کے وقت صبر کا مظاہرہ کریں، مومن فرار ہوں، نہ منہ موڑیں، نہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، بلکہ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں بھولیں، اس سے مدد حاصل کریں، مدد طلب کریں، اسی کی ذات گرامی پر توکل کریں، اس سے اپنے دشمنوں پر نصرت و فتح طلب کریں، اس حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے بجا لائیں، اور جسے منع فرما دیا اس کو چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں، کنارہ کشی اختیار کریں، اور آپس میں اختلاف نہیں کریں، کیونکہ باہمی اختلاف کرنے سے ذلت و رسوائی اور شکست حاصل ہوتی ہے۔ آپس میں اختلاف کرنے سے جو درمیان کی جو جو ایک آپس کا جو ایک سلوک ہوتا ہے، وہ قوت ہوتی ہے، وہ سطوت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، پیش قدمی رک جاتی ہے، تو وہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ انفال میں آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا نا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی کہ تمہاری قوت و سطوت جاتی رہے گی اور تمہاری پیش قدمی رک جائے گی۔ اختلاف نہیں کرو، آپس میں مت ٹوٹو، آپس میں ٹوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے مستقل مسلمانوں کی جو ہے یعنی ان کی رہنمائی فرمائی، آیات نازل ہوتی رہیں، اور اسلامی لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خاص حکم یہ ارشاد فرمایا کہ بدر میں مشرکین سے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں مشرکین سے پہلے پہنچ گئے، جبکہ مشرکین بعد میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں بازوں کو حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی کسی چیز کی طرف پیش قدمی نہ کرے جب تک کہ میں خود آگے نہ بڑھوں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کی صف بندی فرما دی تھی اور لشکر کو آخری ہدایات بھی دیں، اور پھر فرمایا کہ جب تک میں تمہیں دوسری طرف سے یعنی میری طرف سے جب تک تمہیں آخری احکام وصول نہیں ہو، جنگ شروع نہیں کرنا، اور پھر یہ کہ مشرکین یعنی ہجوم کی صورت میں تمہیں گھیر لیں تو ان پر پتھراؤ کرنا، اپنے تیروں کو بچانا، اپنے تیر ان پر ضائع نہیں کرنا، جب وہ قریب آ جائیں تب تیر چلانا، دور ہی سے تیر اندازی کر کے اپنے تیر ضائع نہیں کرنا، پھر جب وہ تمہارے مزید قریب آ جائیں اس وقت اپنی تلواریں نکالنا۔ تو یہ کچھ ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلامی لشکر کو عطا فرمائی۔ اور پھر اس میں ایک بہت خاص بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جو ہے سکھائی ہے ہم تمام رہتی دنیا کے مسلمانوں کو، کہ جنگ کے موقع پر بھی قدرتی وسائل سے غافل نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے جان نثاروں کے لیے قدرتی وسائل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ یہاں میں آپ کو علامہ مقریزی رحمہ اللہ کا ایک ان کا قول ہے وہ میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی لشکر سے پہلے ہی صبح سویرے میدان جنگ میں تشریف لا کر جو طلوع شمس تھا نا اس کا اندازہ لگایا تھا، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع شمس کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف بندی فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مغرب کی طرف کے اور سورج کو ان کے پیچھے کی جانب رکھا، جبکہ کفار کا رخ سورج کی جانب تھا۔ آپ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بینی کو دیکھیے، ان کی فہم کا اندازہ کیجیے، ان کے وزڈم کا اندازہ کیجیے، ان کی یعنی کتنے زیرک تھے، کتنے باریک بین تھے، سبحان اللہ العظیم، کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر سورج آنکھوں کے سامنے ہوگا تو آنکھیں چندی آئیں گی، آنکھیں کھل نہیں پائیں گی، اور سامنے والا واضح طور پہ نظر نہیں آئے گا، حملہ واضح طور پہ نظر نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ آبزرو کرنے میں اور ایک جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ کرنے میں کچھ چوک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو، جو قدرتی وسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے، انہیں بھی استعمال کیا اور سورج کو پشت پہ رکھا، ان کی طرف رکھا اس کا رخ، یعنی کفار کی جانب سورج کو رکھا کہ اگر چندے آئیں تو ان کی آنکھیں چندے آئیں، مسلمانوں کی آنکھیں نہ چندے آئیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں وہ قدرتی وسائل جن سے استفادہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام آپ کے حسن تدبیر اور قدرتی وسائل سے بخوبی فائدہ اٹھانے اور بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ چاہے سورج ہو، چاہے جو جغرافیائی طور پر ناہموار زمین تھی اس میں اللہ نے نصرت فرمائی، مدد فرمائی، اس کو ہموار فرما دیا، یعنی پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناہموار زمین اختیار فرمائی، پھر اللہ نے جب بارش برسائی وہ جم گئی، وہ ریت نے وہاں پر آ کر اس کو جما دیا، جبکہ جن کی پہلے ہموار تھی ان کے وہاں کیچڑ جمع ہو گیا اور ان کے لیے دشواری پیدا ہو گئی۔ تو ان سب کا جنگ میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، یہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنا پڑتا ہے اور اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے، یہی پیغام ہے کہ قدرتی وسائل کو بھی بروئے کار لانا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت ساری قومیں ویدر کی وجہ سے جنگ کو ہار جاتی ہیں، یعنی کچھ ایسی قومیں ہوتی ہیں جن کا ویدر بالکل، ان کا کلائمیٹ چینج جو ہوتا ہے نا وہ ان کو سروائیول میں مشکل بناتا ہے، ان کو مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ وہ قدرتی وسائل ہیں جنہیں بروئے کار لایا جاتا ہے، جنہیں مد نظر رکھا جاتا ہے۔
تو یہ ساری وہ جنگی اسٹریٹجیز تھیں جنہیں پہلی غزوہ ہے یہ، جو آمنے سامنے برسر پیکار ہو کر لڑ رہے ہیں مسلمان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بروئے کار لائے اور استعمال کیا۔ پھر ایک اور چیز، ابو جہل، مسلمان تو اللہ پر توکل کیے ہوئے تھے، ان کا تو کلمہ حق سربلندی کی خاطر تھا، وہ اپنی جان ہتھیلی پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے طلبگار بن کر ہی اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھے۔ مشرکین کیا کر رہے تھے؟ مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ دیکھیں اس نے کس موقع پر کیا دعا کی، وہ اندر سے کتنا بغض اور کینے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مجھے تو اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ کرنا ہے، یعنی اب سب کچھ ان کو مل گیا، بنو ہاشم کو، تو کیا نبوت بھی ان کو مل جائے؟ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یعنی رفادہ بھی ان کو مل گیا، سقایا بھی ان کو مل گیا، سب تو ان کے پاس چلا گیا، اب ہم یہ بھی نہ اپنے ہاتھ میں رکھیں کہ نبوت بھی ان کو دے دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں یہ بیک آف دا مائنڈ یہ برائیاں تھیں، اس کے باوجود اتنا ہٹ دھرم تھا کہ اللہ تعالیٰ سے فیصلے کی دعائیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کا زیادہ کاٹنے والا اور زیادہ غلط حرکتیں کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 19 سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ابو جہل کی اس موقع پہ مانگی ہوئی دعا کو بھی اپنے سورہ انفال میں، اپنے قرآن میں ریکارڈ رکھا، اور رہتی دنیا تک کے مشرکین کو اس بات کا اللہ رب العالمین جو ہے وہ نظارہ کرواتے رہیں گے ان آیات کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اور اس کی جو ہٹ دھرمی تھی وہ اس ہی کے خلاف یعنی کہ ثابت ہوئی۔ ابو جہل نتیجتاً قتل ہوا، کیونکہ وہی سب سے زیادہ قطع رحمی کرنے والا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اسی کے ساتھ ہی ہونا تھا، اور سب سے زیادہ تو وہی یعنی اجنبی چیزیں لے کر آیا تھا، سب سے زیادہ تو وہی غلط باتیں کرتا تھا، تو اللہ نے اسی کو ہلاک کرنا تھا۔ اور سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لازمی سی بات اللہ کے رسول تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کے خلاف والوں کو مدد اور نصرت بھجواتے؟ اللہ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، تو اس نے اپنے ہی ساتھ برا کر لیا۔ اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ مشرکین جب مکہ سے نکلے تھے نا، اس وقت بھی انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا کی تھی، جب وہ اپنا لشکر مکہ سے لے کر چلے تھے کہ اے اللہ، دونوں گروہوں میں سے جو گروہ راہ راست پر اور اعلیٰ اور معزز ہے اور افضل دین والا ہے، اس کی مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں فیصلہ کن شکست دوچار کیا، اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کا غرور خاک میں ملا دیا اللہ تعالیٰ نے، پورے عرب میں سبحان اللہ عظیم اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ تو یہ ہوا، اور یہ نہایت ضروری بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اب میدان کارزار میں کیا ہوا، اب میں آپ لوگوں کو وہاں لے کر چلتی ہوں کہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے جنگ کس طریقے سے شروع ہوئی تھی۔ اس مارکے کا جو پہلا ایندھن تھا نا، وہ اسود بن عبداللہ اسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بہت اڑیل تھا، بد اخلاق تھا، اور میدان میں یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا۔ مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ چشمے جن چشموں پہ مسلمان موجود تھے نا، جو سب سے آگے چشمہ تھا اس کو انہوں نے کھلا رکھا، اس میں بارش کا پانی بھی پڑا، اس کو انہوں نے حوض بنا لیا، باقی سارے چشموں کو انہوں نے بند کر دیا۔ اب ان مسلمانوں کے پاس یہ ایک فائدہ تھا، ایک بینیفٹ ان کو حاصل تھا کہ جب ان کو پیاس لگے تو اس حوض سے پانی پی سکتے تھے، اور جو کفار تھے انہیں پیاس لگے تو انہوں نے بھی ادھر ہی آ کے گرنا تھا، اسی حوض پہ ہی آنا تھا انہوں نے بھی۔ تو مسلمانوں نے نا اس چشمے کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اس حوض کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ یہ جو بدبخت آدمی تھا، یہ بد اخلاق بھی تھا، ضدی اڑیل بھی تھا، اسود بن عبدالاسد مخزومی، اس نے یہ کہا کہ میں پانی پی کے رہوں گا یا پھر میں اسے ڈھا دوں گا، تو یا پھر میں اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر نکلا تو وہاں سے نا مسلمانوں کے لشکر سے حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے، دونوں میں حوض تک پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ تھوڑی سی مٹ بھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تلوار ماری کہ اس کا پاؤں پنڈلی سے کٹ گیا،
اور اڑ کر دور جا کے گرا، وہ پیٹھ کے بل پیچھے گر گیا، اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اس کے باوجود وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ نہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اس میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوسری ضرب لگائی، اس طرح وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا، یوں اس کی ہلاکت سے جنگ کا آغاز ہوا۔ اب دو بدو لڑائی شروع ہوئی، فریقین کے درمیان لڑائی کی ابتدا پہلے انفرادی مقابلوں سے شروع ہوئی، یعنی اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بھی غصہ شروع ہو گیا اور یہاں پر بھی ابتدا ہو چکی ہوئی تھی۔ تو مشرکین کی صفوں سے عرب کے دستور کے مطابق ان کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے۔ قریش کا سردار عتبہ بن ربیعہ نکلا، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ آیا۔ یہ تینوں ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی اولاد تھے۔ یہ تینوں لشکروں کے جو تینوں شاہ سوار تھے یہ لشکروں کے درمیان میں آ گئے، یعنی آمنے سامنے آ گئے۔ انہوں نے اپنے مد مقابل کو للکارا اور لڑائی کی دعوت دی۔ ان کے مقابلے پہ اسلام کے 3 جانباز نکلے۔ پہلے نکلے تھے سیدہ عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 2 صاحبزادے عوف بن حارث اور معوذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر اور تیسرے عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریشیوں نے ان کو پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ان شاہینوں نے جواب دیا کہ ہم انصار کی جماعت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے کوئی معزز اور ہم پلہ لوگ چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں، ہم اپنے چچیرے بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اپنی صفوں میں واپس چلے جائیں۔ پھر ان کے منادی نے پکار لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم سے ہمارے ہم پایا ہمارے مد مقابل بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی خواہش معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے تعلق رکھنے والے 3 جوان مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، علی اٹھو۔ یہ 3 جانثار ان کے قریب آ گئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا تعارف کروایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا نسب بیان کیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اپنا تعارف کروایا، اپنا نسب بیان کیا۔ تو قریشی کہنے لگے کہ ہاں تم ہمارے ہم پلہ اور معزز لوگ ہو۔ پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر آغاز جنگ ہو گیا، انفرادی مقابلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور یوں ہوا کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو دعوت مبارزت دی، سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو للکارا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ کا مقابلہ کرنے لگے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے مد مقابل کو ڈھیر کر دیا، جبکہ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو دونوں نے ایک دوسرے کو ایک ایک ضرب لگائی۔ اس پر سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عتبہ پر مشترکہ طور پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ تو یوں جو آغاز جنگ تھا نا وہ انفرادی مقابلوں میں شریک ہونے والے ان 6 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے سراہا، اور یہاں سے جو ہے وہ جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آغاز جو ہے وہ مشرکین پر اتنا برا ہوا ہے کہ حملہ یعنی ہوتے ہی جنگ پہلے ہی مرحلے میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں کو کھو بیٹھی ہے، یعنی ان کا جو جماعت تھا مشرکین کا، تو ان 3 شاہ سواروں کی جو موت تھی بڑی دردناک اور ضرب کے ساتھ لگی تھی۔ ابو جہل نہایت خوف میں مبتلا ہوا، اس پہ یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کفار کہیں حوصلہ ہی نہ ہار دیں۔ اس نے بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے سرغنے کی مکروہ چیخ سن کر مجاہدین اسلام سے کہا کہ تم یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، قتلانا فی الجنتی وقتلاکم فی النار، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، ہمارے مقتول جنت میں جائیں گے اور تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرکین نے اپنے سالار کا نعرہ سن کر مسلمانوں کی صفوں پر اندھا دھند تیر اندازی شروع کر دی، پھر غیظ و غضب میں ایک باری انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، کیونکہ اب جنگ بھڑک چکی تھی اور آگ اتنی بھڑک گئی تھی کہ اب تلواریں یوں چمک رہی تھیں جیسے اندھیرے میں بجلیاں چمکتی ہیں۔ جب یہ اس طرح کا معاملہ ہوا نا تو مسلمان اپنے رب کے حضور نہایت خشوع خضوع اور اخلاص کے ساتھ اس کی نصرت و حمایت کی دعا کے بعد مشرکین کے اوپر جو ہیں وہ تاپڑ توڑ جو حملے تھے روکنے کے لیے یعنی ڈیفینسو موڈ میں آگے بڑھے۔ یعنی مسلمان ابھی ڈیفینسو موڈ میں تھے، حملوں کو روک رہے تھے، مسلمانوں نے دفاعی موقف اپنایا ہوا تھا، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اگر وہ لوگ تمہارا گھیراؤ کر لیں تو انہیں تیروں سے دور ہٹانا، اور جب تک میں اجازت نہ دوں تم لوگ حملہ مت کرنا، یعنی اپنے صحابہ کو سمجھایا ہوا
تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بھی ڈیفینسو موڈ میں تھے مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکیمانہ جو جنگی منصوبہ تھا نا، یہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے اور مشرکین کو کمزور کر دینے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا۔ اس طرح جب قریش کا حملہ اپنی شدت پر تھا نا، تو مشرکین اور زیادہ آتش غضب میں بھڑکے اور انہوں نے مسلمانوں کی صفوں پر پے در پے کئی حملے کیے، اور وہ حملے ان کے ناکام ہو رہے تھے۔ ان حملوں میں مسلمانوں نے ثابت قدم رہ کر مشرکین کو شدید نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ دشمن کی ہمت جواب دے گئی۔ اور مسلمانوں کا جو شعار تھا نا بدر والے دن، ان کا ایک شعار تھا احد احد، یعنی پہچان کس طرح ہوتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، احد احد، جو احد احد کہہ رہا ہوتا نا، پتہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان اس کو پہچان رہے ہوتے تھے۔ ان کا شعار یہ تھا اس دن، سبحان اللہ العظیم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ان کی جو عریش تھی، اس عریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ان کا جنگی مرکز قیادت تھا وہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کرنے لگے۔ پورا جو لشکر تھا وہ اپنی صف بندی کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں، واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باہمی ہم آہنگی اور ان کی جو جان سپاری ہے نا، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ اس قدر محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اتنی محبت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہو رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے تھے کہ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں اے امیر المومنین۔ انہوں نے فرمایا میں تو وہ شخص ہوں کہ مجھے جس نے بھی للکارا میں نے اپنی تلوار سے اس کے ساتھ انصاف کر دیا، لیکن در حقیقت سب سے زیادہ بہادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے میدان میں عریش تعمیر کیا تھا، تو ہم نے اعلان کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مرکز قیادت میں کون رہے گا، تاکہ کوئی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی جسارت نہ کر سکے۔ بس اللہ کی قسم اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی آدمی نے بھی لبیک نہ کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی تلوار لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کھڑے ہوئے، تاکہ اگر کوئی بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی جسارت کرے تو وہ اسے منہ توڑ جواب دے سکیں۔ بلا شبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے کا ایک اور واقعہ حاضرین کو سنایا۔ کہنے لگے ایک دفعہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آگے بڑھے اور انہوں نے مشرکین کو پیچھے ہٹایا۔ اور یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وارفتگی تھی نا، اس سے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زمانہ خلافت میں خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ العظیم۔ اب کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی لشکر کو جانتے تھے کہ وہ تکبر کے ساتھ آئے ہیں میدان جنگ میں، اور جس طرح سے وہ مشرکین اپنے پورے یقین کے ساتھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق ہستی سمجھا اور مانا اور ہمیشہ اسی کی اطاعت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمانوں کے لیے دعا بھی فرمائی کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتری ہے۔ اللہ ان کی نصرت کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت کا وعدہ فرما چکے ہیں، اور ان کے چہروں پر ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہایت سوز و گداز کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 9 میں، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نصرت الہی کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا اسے پورا فرما، اے اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ عطا فرما، اے اللہ اگر آج اہل اسلام کا یہ مٹھی بھر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے چادر مبارک گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عاجزی کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور مناجات پیش کیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر درست کی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول بس کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے بڑے اصرار اور نہایت ہی تضرع سے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات پیش کرتے رہے، اور جب جنگ کے شعلے اس قدر بھڑک اٹھے کہ دونوں گروہوں کی تلواریں ٹکرانے لگیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس مارکے میں شریک ہو گئے۔ اب اللہ کی نصرت اتر آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت اللہ کی نصرت بھی میدان کارزار میں تشریف لائی اور مجاہدین اسلام کے حوصلے بلند ہوئے۔ وہ مشرکین کی صفوں پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگے۔ مشرکین نے جب مسلمانوں کے سالار اعلیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنفس نفیس برسر پیکار دیکھا تو پھر وہ سراسر، یعنی وہ بالکل بہادری کا، شجاعت کا، جرت کا ایک پہاڑ بن کر پیش آئے سب مشرکین کے آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو محافظہ دستہ تھا، یعنی جو محافظ دستہ تھا، وہ بھی اس میدان کارزار میں اتر آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ جو آپ فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قمر کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 45 سے 46 تک، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت یہ فرما رہے تھے۔ پھر ایک بہت خاص چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں پر جو میدان میں جو فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا، محمد بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں اور مشرکین کی طرف پھینک دیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ چہرے بگڑ جائیں، اے اللہ ان کے دلوں پر رعب ڈال دے اور ان کے قدموں پر لرزہ طاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نا اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے، اس عمل کو آیت نمبر 17 میں سورہ انفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اللہ کے دشمن شکست کھانے لگے، ان میں پیچھے مڑ کر کسی چیز کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں بچی تھی، اور انہوں نے اپنی زریں بھی پھینک دیں اور مسلمان انہیں قتل کرنے لگے۔ مشرکین میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں مٹی نہ گئی ہو۔ بہت وہاں پر گھمسان کا رن شروع ہو گیا تھا اور مشرکین پہ در پہ قتل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ابن ابی حاتم نے ابن زید سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مٹھیاں کنکریاں لیں، ایک مٹھی مکی لشکر کی دائیں جانب، دوسری مٹھی ان کے بائیں جانب، اور تیسری ان کے سامنے پھینکی، اور معاً فرمایا چہرے بگڑ جائیں۔ پھر مکی لشکر کو بری طرح شکست فاش ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکی لشکر میں شامل تھے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن ایک آواز سنی جو آسمان سے زمین کی طرف آئی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی تھال میں کنکریاں گر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو مشرکین کی طرف پھینکا اور یہ فرمایا شاحت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ اس کے بعد ہم شکست کھا گئے۔ عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پروردگار، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں کبھی تیرا نام نہ لیا جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ مٹھی بھر مٹی لیں اور مشرکین کے چہروں پر پھینک دیں۔ مشرکین میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا، سب کی آنکھوں میں، سب کے ناک میں، ان کے نتنوں میں، ان کے منہ میں مٹی چلی گئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا ان پر مسلط ہو جاؤ، شکست ان کا مقدر بن گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بعد جو سردار تھے وہ بعض سردار بھی ہلاک کر دی اور بعض کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا جو سورہ انفال آیت نمبر 17 میں کہ اے نبی، جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا فرمائی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ وہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی مدد کو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا جیسے سورہ انفال آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نبی، جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم انہیں ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا
اللہ نے مزید جو ارشاد فرمایا اس کو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 123 سے لے کر 126 تک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ دوڑے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر خاص نشان لگے ہوں گے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گریہ زاری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت، بہت شاندار انداز میں اللہ نے اسے قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی ہے، جبریل امین ہے جو اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کے دونوں دانت گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ عدات الحربی، یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کو سر یعنی لگام سے پکڑے ہوئے ہیں اور ہتھیار بند ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک صحابی بدر کے دن اپنے آگے بھاگنے والے مشرک کے تعاقب میں بھاگ رہے تھے، اچانک اس نے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی گھوڑ سوار کی آواز بھی سنی جو کہہ رہا تھا اقدم حیزوم، یعنی حیزوم آگے بڑھو۔ مسلمان نے اچانک دیکھا کہ وہی بھاگنے والا مشرک شانوں کے بل چت گرا ہوا تھا۔ اس صحابی نے لپک کر دیکھا تو اس مشرک کی ناک زخمی اور چہرہ پھٹا ہوا تھا، جیسے اسے کسی نے کوڑا مارا ہو اور کوڑے کے زہر آلود ہونے کی وجہ سے اس کا سارا جسم سبز ہو چکا تھا۔ اس انصاری صحابی نے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت ذالک من مدد السماء الثالثتی، یعنی تیسرے آسمان سے، تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک انصاری صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے لایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے اس شخص نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک ایسے خوبصورت آدمی نے گرفتار کیا جس کے سر کے سامنے کی طرف سے دونوں جانب بال نہیں تھے اور وہ ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب وہ مجھے ان لوگوں میں نظر بھی نہیں آ رہا۔ انصاری صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اسے تو میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکتو فقد ایدک اللہ تعالی بملک کریم، تم چپ رہو، اللہ تعالیٰ نے ایک معزز فرشتے کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک مشرک کے تعاقب میں تھا کہ اسے مار گراؤں، مگر میری تلوار اس تک پہنچنے بھی نہیں پائی تھی کہ پہلے ہی اس کا کام تمام ہو گیا اور اس کا تن سر سے جدا ہو گیا کہ زمین پر گر پڑا۔ وہ زمین پر گر پڑا، میں سمجھ گیا کہ اسے میرے سوا کسی اور شخص نے قتل کیا۔ یہ بھی مسند احمد کی ہی حدیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ملائکہ کی آمد ہوئی تھی نا، نزول جو ہوا تھا، یقیناً یہ مشرکوں کے خلاف مارکہ بدر میں فرشتوں کا اترنا یقینی امر ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آیات ہمارے سامنے، احادیث صحابہ ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی احادیث ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام کے مشاہدات ہمارے سامنے ہیں، اور وہ خود شاہد عدل ہیں کہ اس امداد کی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی کے اسباب مہیا ہوں۔ فرشتوں نے یہ اسباب فراہم کیے، مثلاً مدد آنے کی خوشخبری دینا، ان کے دلوں میں مدد کا احساس پیدا کیا تاکہ انہیں جنگ میں ثابت قدمی حاصل رہے، لڑائی میں جوش و خروش پیدا ہو۔ فرشتوں نے نا بالفعل لڑائی میں حصہ لیا تھا، یعنی صرف ایسا نہیں تھا کہ مسلمان آگے بڑھ رہے تھے اور فرشتے جو ہیں وہ کسی سپر نیچرل وے میں ان کی مدد کر رہے تھے، وہ من و عن بالفعل لڑائی میں شامل تھے۔ ان کی شراکت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل مضبوط کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر گئی، لڑائی میں تیزی آ گئی، گرم جوشی آ گئی، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد عطا کی۔ یعنی فرشتہ تو ایک بھی آ سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ اگر ایک فرشتے کے ذریعے سے مدد فرمانا چاہتے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے، وہ اکیلے ہی کافی ہو جاتے، تمام کفار کی روحیں قبض کر لیتے، انہیں تہس نہس کر دیتے، لیکن نہیں۔ شیخ عبد الکریم زیدان فرماتے ہیں کہ ازل ہی سے حق کا باطل سے اور اہل حق کا اہل باطل سے تصادم رہا۔
غلبہ ہمیشہ اہل حق کو حاصل ہوا، لیکن اس کائنات میں اسباب اختیار کرنے کا جو قانون ہے نا وہ جاری و ساری ہے، لہٰذا آزمائش کے موقع پر تمام مطلوبہ مادی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی میں نے آپ لوگوں کو ایک موقع پہ پہلے بھی کہیں ایک جگہ بتایا تھا کسی لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نا اسباب کے پردے سے تجلی فرماتے ہیں۔ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اسباب اختیار کرنا لازم و ملزوم ہے، کوئی چیز بھی نا سپر نیچرل وے میں نہیں ہوگی، ہمیں اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میراکلسلی کوئی کام ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ہوتا۔ جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے نا یوزولی وہیں پہ معجزات ہوتے ہیں، لیکن جہاں اسباب کو اختیار کرنا بہت 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 زیادہ ناگزیر ہو جائے، بہت زیادہ ضروری ہو جائے، وہاں پہ اسباب اختیار کرنے ہیں، انہی کے ساتھ ہمیں مدد ملتی ہے۔ ادروائز ہماری سوچیں ہوتی ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کچھ ہو جائے یا کسی سپر نیچرل وے میں ہماری کہیں سے مدد آ جائے، ایسا یوزولی نہیں ہوتا۔ فرشتوں کا نزول ایک طرف اہل ایمان کے لیے ثابت قدمی کا باعث تھا، دوسری طرف فرشتوں کا نزول کفار قریش کے حوصلے پست کرنے کا اور ان کا یقین متزلزل کرنے کا ایک بہت بڑا جواز تھا۔ ان کی صفوں میں مسلمانوں کے لیے نزول ملائکہ کا مسلسل چرچا ہو رہا تھا، اور بعض کافروں کو تو فرشتے اپنی آنکھوں سے نظر بھی آ رہے تھے۔ مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں کفار یقیناً بہت طاقتور تھے، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن ایک غیبی طاقت کے تصور نے انہیں ہلا کے رکھ دیا تھا، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے رعب پیدا کر دیا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے لیکچر میں بات کروں گی کہ آگے پھر مشرکین کو فرشتے کس طرح نظر آئے، فرشتوں نے ان کو فرشتوں کی ترتیب کس طرح تھی، فرشتوں نے کفار کو کس طرح قتل کیا، کس طرح قید کیا، پھر اس دن اور مزید کن رنگ برنگی پگڑیوں میں یعنی ملائکہ کا نزول ہوا تھا، ابلیس کا وہاں پہ کیا دخل تھا، ابلیس کس طرح میدان جنگ سے فرار ہوا تھا وغیرہ، یہ سارے ذیلی مضامین انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی۔ وقت کے دامن میں اتنی برکت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج جتنا سیکھا ہے سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے عمل کے نکات ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ مضبوطی عطا فرمائے، تر و تازگی عطا فرمائے، شاد کرے ہمارے سینوں کو اللہ وسعت عطا فرمائے کہ ہم ایمان کی اور اللہ کی اطاعت کی جو سٹیجز ہیں انہیں بہت خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔